وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہماری آج کی گفتگو ایک ایسے حساس موضوع کے اوپر ہے جس کا زیادہ تر تعلق تو ہماری نوجوان نسل سے ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر بزرگ جو ہے وہ کسی نہ کسی نوجوان کا سرپرست تو ہوتا ہے، اس لیے بڑوں کے لیے بھی یہ موضوع کچھ کم اہمیت نہیں رکھتا۔ حالیہ دور میں وطن عزیز پاکستان میں ایسے بہت سے واقعات آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہوں گے جن میں دعا زہرا جیسے کیسز بھی شامل ہیں کہ محبت کے جھانسے میں اپنی اور اپنے خاندان کی عزت کو داؤ پہ لگا دیا جاتا ہے۔ تو آج اسی موضوع کو ہم سمجھیں گے کہ اسلام اس ریلیشن کے بارے میں، اس ناجائز محبت کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اسلام آپ کو اس بات سے نہیں روکتا کہ آپ اپنی پسند، اپنی چوائس جو ہے وہ سلیکٹ کریں۔ اسلام پسند کرنے سے نہیں روکتا، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ خواہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اسے جب بھی شادی کرنی ہے تو اسے شادی اپنی پسند کی کرنی ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، یہ پسند محبت سے پہلے کی سٹیج ہے، محبت سے ایک نچلا درجہ ہے۔ انسان محبت کرنے سے پہلے کسی کو پسند کرتا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ پسند کرنے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب میں نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے فلاں خاندان فلاں عورت کے ساتھ منگنی کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جابر اس کو تم نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا اس کو دیکھ لو، اس کو دیکھ لو، یہ دیکھ لینا تمہارے بعد والی زندگی میں تمہارے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے بہتر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر عمل کرتے ہوئے ایک پلاننگ کی اور ایک درخت کی اوڑ میں چھپ کر، یعنی ان کے فیملی والوں سے جس طرح بھی بنایا پروگرام، تو چھپ کر حضرت جابر کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس خاتون کو دیکھا، یہاں تک کہ اس کو دیکھنے کے بعد مجھے اس میں اٹریکشن فیل ہوئی، مجھے جاذبیت محسوس ہوئی، جس نے مجھے اس کے ساتھ نکاح پر مزید آمادہ کر دیا۔ تو پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے شادی کرنے سے پہلے پسند کرو، لیکن محبت شادی کرنے کے بعد کرو۔ محبت اس سے کرو جو تمہاری بیوی بن جائے، محبت اس سے کرو جو تمہارا شوہر بن جائے۔ محبت کرنے سے پہلے تمہیں یہ اختیار ہے کہ تم پسند کر سکتے ہو، سلیکٹ کر سکتے ہو، ریجیکٹ کر سکتے ہو۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں غلام تھے، اور ان کی حضرت بریرہ جو ہے یہ حضرت مغیث کی بیوی تھی۔ یہ دونوں غلام تھے اور یہ ان کی بیوی جو ہے یہ پہلے آزاد ہو گئی۔ تو اسلامی قانون یہ ہے کہ اگر بیوی غلام ہو اور وہ آزاد ہو جائے شوہر سے پہلے، تو بیوی کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ آیا اس نکاح کے عقد کو قائم رکھے یا توڑ دے، اس کو اختیار ہوتا ہے۔ تو حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ یہ نکاح باقی رہے، لیکن حضرت بریرہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ نکاح باقی رہے، وہ ختم کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضرت مغیث کو مدینے کی گلیوں میں روتے ہوئے دیکھا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ مغیث کی یہ حالت ہے کہ وہ اس قدر پریشان ہے،
تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بیوی کے پاس گئے اور جا کے سفارش کی، حضرت بریرہ کو کہا کہ تم مغیث کے ساتھ نباہ کیوں نہیں کر لیتی، کیوں نہیں اس کے ساتھ زندگی بسر کر لیتی؟ تو انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا مشورہ ہے، حکم نہیں نہ دیا جا سکتا کسی کو، یہ کیونکہ اختیاری معاملہ ہے، کسی کے ساتھ زندگی گزارنا آپ جبر نہیں کر سکتے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، حالانکہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں حکم نہیں ہے، یہ مشورہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر مجھے اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں ہے، تو انہوں نے اس کے ساتھ جدائی اختیار کر لی۔ لیکن بتانے کا مقصد کیا ہے یہ واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس محبت کرنے والے شخص کو اس کی محبت دلوانے کے لیے کوشش کی، لیکن یہ محبت ناجائز محبت نہیں تھی، یہ وہ محبت نہیں تھی جو نکاح سے پہلے کی جاتی ہے، یہ نکاح کے بعد والی محبت تھی جو کوئی خامند اپنی بیوی سے کرتا ہے۔ اس محبت کے اندر وفاداری ہوتی ہے، اور نکاح سے پہلے کی جو ناجائز محبت ہے اس کے اندر بے وفائی ہوتی ہے۔ دیکھیے اس کے کتنے ایسے نقصانات ہیں جو معاشرے کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں۔ اس ناجائز محبت کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے فریق کے ساتھ دھوکے کا شکار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ چونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ ہمارا یہ تعلق اتنا نازک ہے کہ صرف ایک دفعہ انکار کر دینے سے یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ ذرا اندازہ تو لگائیے، یہ نکاح سے پہلے کے محبت کے دعوے دار جو ہیں ان کی محبت اتنی نازک ہوتی ہے کہ صرف بریک اپ کا لفظ کہہ دینے سے سال ہا سال کا تعلق ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ جو کلچر ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ ہسبینڈ کی جگہ بوائے فرینڈ کو دے دی جائے اور بیوی کی جگہ گرل فرینڈ جو ہے وہ جگہ بنا لے، تو آپ ذرا اندازہ تو کیجئے کہ ان رشتوں کی بنیاد کیا ہے۔ دیکھیے اس رشتے کی بنیاد جو گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ کا رشتہ ہے، جسے اب یورپ میں اور دیگر ممالک کے اندر میاں بیوی کے ریلیشن کے طور پہ یوز کیا جانے لگا ہے، اور یہ کلچر پاکستان کے اندر ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اس کی بنیاد پتہ کیا ہے؟ اس کی بنیاد صرف ایک لفظ ہے، اور وہ ایک لفظ لڑکا بھی کہہ سکتا ہے اور لڑکی بھی کہہ سکتی ہے، اور وہ لفظ کیا ہے؟ بریک اپ، ختم، بس۔ لیکن نکاح کرنا اور نکاح کے بعد اس کو چھوڑنا، نکاح کے اندر وفا ہے۔ آپ بتائیے نکاح کو توڑنا صرف اتنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے کہ ختم، یا صرف اتنے سے نہیں، نکاح کے اندر واپسی کے چانسز ہے، اس میں صلح کروانے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں بچوں کی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے، اس میں عدالت میں جا کر آپ کو نان و نفقہ دینا پڑ سکتا ہے۔ کئی ایسے سٹیپس ہیں کہ نکاح کو ختم کرنا معاشرے کے اندر اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اس ناجائز محبت کے اندر ایک لفظ سے اس رشتے کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے دونوں کے اندر ایک عدم اعتماد ہوتا ہے۔ اس عدم اعتماد کے نتیجے کے اندر جو انسان کے اندر آرٹیفیشل اور مصنوعی پن داخل ہوتا ہے، وہ جانتے کیا ہے؟ وہ مصنوعی پن یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی حیثیت سے زیادہ اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جن کے نکاح سے پہلے رشتے یہ محبت کے ڈیولپ ہو جاتے ہیں، وہ نکاح کے بعد کامیاب کیوں نہیں ہو پاتے؟ اس لیے کہ وہ مصنوعی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ لڑکا اپنی حد سے زیادہ اخلاق پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، زیادہ فرما برداری اور اطاعت دکھانے کی کوشش کرتا ہے، محبت میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ اور دوسری طرف خواتین جو ہیں وہ بھی اسی طرح، اور اپنی بیوٹی کو اور زیادہ بڑھا کر پیش کرنا، پھر اپنی مالی حیثیت کو اور زیادہ بڑھا کر پیش کرنا، یہ سب ایک مصنوعی کام ہوتا ہے۔ جب حقیقت میں دونوں اگر مل بھی جاتے ہیں تو جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے تو دنیا کچھ اور تھی اور یہ دنیا یہ بالکل یکسر کچھ اور ہے، تو آپ بتائیے کہ شادی کے بعد کا وہ جو لطف اللہ رب العزت نے بیوی اور خامند کے درمیان سکون کا رکھا ہے، وہ پھر ان لوگوں کو میسر نہیں آتا، کیونکہ وہ ایک آرٹیفیشل لائف، ایک مصنوعی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ عدم اعتماد کی حالت یہ ہوتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ بیوی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ اور ادھر ریلیشن کیا ہے؟ ادھر ریلیشن یہ ہے کہ عدم اعتماد اتنا ہے کہ یہاں پر ہر وقت کا کنیکشن رکھنا ضروری ہے،
हर वक्त मैसेज पे बात करना, अगले की लोकेशन चेक करना, उसको रिप्लाई फौरी करना, हर वक्त कनेक्शन रखे। कि क्यों? इसलिए कि एतमाद नहीं है, लड़के को एतमाद नहीं है कि लड़की जो है वो उसके साथ किसी भी वक्त धोखा किसी और के साथ जा सकती है, लड़की को ये खदशा है कि लड़का किसी और के साथ जा सकता है। फिर इस इंटरनेट की दुनिया के अंदर याद रख लीजिए ये बात भी जरूरी नहीं है, नौजवान बिलखुसूस इस बात को जरा गौर से समझें। इंटरनेट की दुनिया के अंदर ये बात जरूरी नहीं है कि जिससे आप साल हा साल से मोहब्बत कर रहे हैं वो भी आपसे मोहब्बत कर रहा हो, जिससे आप साल हा साल से एक रिलेशन में है वो भी आपसे खुलूस के साथ एक रिलेशन में हो। खुलूस बमाना कि वो निकाह करना चाहता नहीं, बल्कि ऐसे सैकड़ों केसेस आएंगे कि एक तरफ अगर मोहब्बत है तो दूसरी तरफ धोखा है, दूसरी तरफ मफाद है। वो आपकी जात से मोहब्बत नहीं कर रहा, हो सकता है वो आपकी दौलत से मोहब्बत कर रहा, हो सकता है वो अपनी हिर्स, अपनी ख्वाहिश, अपनी तमा को सिर्फ पूरा करना चाहता हो। तो ये मुआशरे के अंदर फैला हुआ एक ऐसा नासूर है जो इस सोशल मीडिया की वजह से और कम्युनिकेशन की तेजी से एक दूसरे के साथ डेवलप होने की वजह से बहुत तेजी के साथ हमारी नौजवान नस्ल के अंदर सिरायत कर रहा है, और इसको एक खूबसूरत लिबास के अंदर पेश करके जो है वो डिश के अंदर रखा जाता है कि देखें ये तो मोहब्बत है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना, एक दूसरे के साथ ताल्लुक रखना, अंडरस्टैंडिंग करना, शादी से पहले एक दूसरे को समझने की कोशिश करना, इसके अंदर गुनाह ही गुनाह है। फिर आप देखिए ये एक ऐसी बीमारियों का बाइस बन रही है ये चीज, जिसको इस वक्त मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है कि नाजायज मोहब्बत जो है ये इंसान को जिस्मानी तौर पर बीमार करती है। और क्यों बीमार करती है? इसलिए बीमार करती है कि जब आप किसी से नाजायज मोहब्बत रखते हैं तो आप खौफ के अंदर हमेशा मुब्तला रहते हैं। बताइए, हर वक्त वो नौजवान डर में होता है, कहीं पकड़ा ना जाऊं, कहीं मुझे कोई दबोच ना ले, कहीं मैसेज डिलीट ना पकड़े ना जाएं, कहीं मैसेजों का स्क्रीनशॉट लीक ना हो जाए, कहीं हमें किसी होटल में डेट पे पकड़ा ना जाए। इस पकड़े जाने का मुसलसल खौफ जो उसके दिमाग के ऊपर हावी होता है, ये ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर उसको मुसलसल डैमेज करता है, जो किसी भी बड़ी बीमारी की सूरत में जाहिर हो सकती है। और फिर यही काफी नहीं है, इंसान इस पकड़े जाने से खुद को बचाने के लिए पता नहीं कितने झूठ बोलता है। आप बताइए, इन नौजवानों को जो हर वक्त मोबाइल पे लगे रहते हैं, कोई ऐसा और रिश्ता हो ही नहीं सकता कि जिसमें इंसान हर वक्त मोबाइल पे मैसेजिंग के ऊपर बात कर रहा हो। अगर आपका बच्चा हर वक्त मोबाइल के ऊपर मैसेजिंग कर रहा है और वो फौरी रिप्लाई करने के लिए फिक्रमंद है, तो उस पर एतमाद ना करें, उसकी निगरानी करें। वो लाजमन किसी रिलेशन के अंदर मुब्तला है, वो लाजमन किसी खराबी का शिकार हो रहा है। और आगे क्या है? आगे कोई गैंगस्टर है, आगे कोई लुटेरा बैठा हुआ है, आगे क्या रिलेशन है ये आप नहीं जानते। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबकी इज्जतों की हिफाजत फरमाए। फिर देखिए, इस्लाम इसीलिए इतना पाकीज़ा दीन है। इस्लाम हमें क्या कहता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस निकाह को हमारी शरीयत जायज़ करार नहीं देती। वो निकाह जो निभाने के लिए ना किया जाए, वो निकाह जो इस नीयत से किया जाए कि मैं तुम्हें इतने अरसे बाद तलाक दे दूंगा, मैं जो प्लानिंग के साथ निकाह किया जाए, उस निकाह को दीन इस्लाम में कोई हैसियत हासिल नहीं है। निकाह वो होता है जो खामंद भी और बीवी भी एक दूसरे के साथ वफा करने के लिए, एक दूसरे के साथ निभा करने के लिए, एक दूसरे का साथ देने के लिए एक दूसरे के साथ करते हैं, वो निकाह होता है। फिर इस नाजायज मोहब्बत के मुआशरे में ऐसे ऐसे असरात हैं कि जो नाकाबिले बयान है। बसा औकात एक इस पहलू को जरा समझिए। बसा औकात तो ये होता है कि ये नाजायज मोहब्बत, किसी के साथ मोहब्बत में मुब्तला रहा इंसान, लेकिन वहां पे बात नहीं बन सकी, खानदान वाले नहीं माने, खानदान वालों के नाम मानने से जो खराबियां पैदा होती हैं वो भी आपके सामने हैं। वालिदैन के साथ जो लड़ाई और खानदान वालों के साथ जो लड़ाई वो भी आपको पता है। लेकिन जो मैं पहलू बयान करने लगा हूं मुआशरे का, इसको जरा समझिए। एक ये पहलू भी है जो देखने में मिलता है कि ये नाजायज मोहब्बत बसा औकात तो निकाह के साथ दम तोड़ देती है।
یعنی نکاح ہونے سے انسان اپنی پچھلی محبت بھول جاتا ہے، لیکن ہر وقت اور ہر شخص کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ ایسے کیسز بھی آپ کے سامنے آئے ہوں گے کہ اس ناجائز محبت کی وجہ سے نکاح کے بعد بھی لڑکے نے لڑکی کے قریب جانا پسند نہیں کیا، لڑکی نے لڑکے کو قریب آنے نہیں دیا، ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کرنے دیا، حتیٰ کہ وہ نکاح بھی ختم ہو گیا۔ یہیں تک کافی نہیں ہے، اس ناجائز محبت میں شیطان انسان کو اتنا دیوانہ بنا دیتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پر پوری کتاب لکھی اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو محبت کا جنون اور یہ جو عشق کا جنون جن لوگوں پہ سوار ہوتا ہے، یہ دراصل شیطان کا ایک بہت بڑا حملہ ہوتا ہے۔ شیطان ان کو کیپچر کر لیتا ہے اور شیطان کا غلبہ ایسا ہوتا ہے کہ نکاح جیسی پاکیزہ چیز بھی اس کو ختم نہیں کر پاتی۔ بس اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ یہ ناجائز محبت نکاح کی وجہ سے دب جاتی ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد اگر دوبارہ ریلیشن ڈیولپ ہو جائے تو بچوں کے بچے چھوڑ کر خواتین جو ہے وہ گھروں سے بھاگ جاتی ہیں اور مرد جو ہے وہ اپنے خاندان کو چھوڑ کر جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ناجائز محبت ایسے انسان کو بے وقوف اور دیوانہ بنا دیتی۔ اس کا حل یہی ہے کہ اس کنویں کے اندر کودا نہ جائے، اس دلدل میں پاؤں نہ رکھا جائے، خود کو اتنا طاقتور نہ سمجھا جائے کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ شیطان کا مقابلہ کرنے کی انسان کے اندر طاقت نہیں ہے۔ ایسے سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس ناجائز محبت کی وجہ سے انسان بسا اوقات ایسی غلط حرکات اپنے اوپر مسلط کر لیتا ہے کہ جس کا خمیازہ اس کو مرنے دم تک بھگتنا پڑتا ہے، اور مرتے دم تک وہ ندامت اور افسردگی اس کے پاس سے نہیں جاتی۔ مثال کے طور پہ کئی مثالیں ہیں اس کی۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ناجائز محبت کے اندر اظہار محبت کو بڑھ چڑھ کے کرنا پڑتا ہے۔ یہ شیطان ہے نا، دوسرے کو یقین دلانے کے لیے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تمہاری خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں، اس بڑھ چڑھ کے یقین دہانی کروانے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ کوئی اپنے بازوؤں کے اوپر وہ ٹیٹوز کے ساتھ نام لکھوا لیتا ہے، کوئی بلیڈ کے ساتھ نام لکھوا لیتا ہے، حتیٰ کہ سینے کے اوپر نام لکھوا لیتے ہیں، اور جب اگر وہاں پہ ریلیشن قائم نہیں ہو سکا، کہیں اور ہو گیا، تو بتائیے یہ چیز کتنی اس کے لیے تکلیف دہ ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے جسم کو گدواتا ہے، قیامت والے دن جہنم کی آگ سے اس جسم کے ٹکڑے کو داغا جائے گا۔ جو دنیا کے اندر اپنے جسم کو داغتا ہے، یہ محبت کے اظہار میں اپنے نام کا اور دوسرے کے نام کا پہلا حروف جسموں کے اوپر لگا لینا، یہ ساری زندگی کا جو ہے وہ دکھ ہے اور روگ ہے جو انسان اپنے اوپر مسلط کر لیتا ہے۔ یہ ناجائز محبت کے وہ نقصانات ہیں جو شیطان انسان کے اوپر حاوی کرتا ہے اور انسان اس کے بعد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیا آپ نے ایسے واقعات نہیں دیکھے کہ اس ناجائز محبت کے دعوے دار یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ خودکشی کر لیتے ہیں؟ وہ خودکشی جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے پہاڑ سے گر کر خودکشی کی، اگر کسی نے کسی آلے سے خود کو قتل کیا، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں اس طرح ہی کرتا رہے گا، ہمیشہ اپنے آپ کو جہنم میں چھری ہی مارتا رہے گا، ہمیشہ اپنے آپ کو اسی طرح قتل کرتا رہے گا جس طرح کے دنیا کے اندر اس نے اپنے آپ کو قتل کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا جس نے اپنی جان خود لینے کی کوشش کی، جس نے سوسائڈ کیا، جس نے خودکشی کی۔ یہ خودکشی محبت میں ہمدردی کے لیے کی جاتی ہے۔ آپ بتائیے کیا یہ ایسا ہوتا نہیں کہ اپنے محبوب کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے جان بھی دے دی؟ اور یاد رکھ لو، مرنے والوں کے ساتھ کوئی مر نہیں جاتا، کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی جان دینے سے کسی کو، کوئی آپ کے ساتھ مرنے والا نہیں ہے، کوئی ہمدردی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ناجائز محبت میں اپنی دنیا اور اپنی عاقبت خراب نہ کرو۔ اور اس کا ایک بہت بڑا نقصان جو ہماری سوسائٹی میں نوجوانوں کو نسل کو نظر آ رہا ہے کہ سوائے اس اور ہمارا ڈرامہ کلچر، ہمارا فلم کلچر سوائے اس کے اور کچھ نہیں دکھاتا اس ناجائز محبت میں۔ اور یہ ایک وقت آتا ہے آپ کا ڈرامہ کلچر اور فلم کلچر اور یہ جو جتنے بھی گانا کلچر ہے، آپ کا سانگ کلچر ہے، یہ کیا سکھاتا ہے؟ یہ سکھاتا ہے کہ محبت کو ضد بنا لو۔ محبت ضد بن جاتی ہے، جب محبت ضد بن جاتی ہے پھر وہ محبت نہیں رہتی۔ پھر انسان کیا کہتا ہے؟ پھر انسان کہتا ہے اگر میرا نہیں ہو سکا تو میں کسی کا بھی نہیں ہونے دوں گا۔
پھر بتائیے چہرے پر تیزاب پھینکنے والے واقعات کس وجہ سے پیش آتے ہیں؟ وہی شخص جس سے انسان محبت کرتا ہے بعد میں اس کے چہرے پر تیزاب کیوں پھینکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے اب یہ محبت میری ضد ہے، اگر یہ میرا نہیں ہوا تو یہ کسی کا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ ایسے ڈائلاگز معاشرے کے اندر مشہور ہیں کہ میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گا، میں یہ فلاں کام نہیں ہونے دوں گا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ شیطانی غلبہ ہے جو کسی انسان کے اوپر جب غالب آ جاتا ہے تو وہ اپنے حواس باختہ ہو جاتا ہے اور ایک ریلیشن کی خاطر انسان سب کچھ چھوڑ جاتا ہے۔ ایک بہت بڑا اسپیکر ہے، اس نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا، بہت نصیحت آموز۔ اس نے کہا اسی طرح مجھے کسی خاتون سے محبت ہو گئی، محبت کامیاب نہیں ہوئی، وہ سیڈنس کے اندر چلا گیا، بہت زیادہ افسردہ۔ ایک دفعہ اسی حالت کے اندر نکلا تو وہ کہتا ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا۔ یہ بہت پیاری بات ہے نوجوانوں کے لیے کہ سب کچھ ایک محبت نہیں ہوتی، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو مجھے اب یہ لگنے لگا کہ شاید کہ میری زندگی اب باقی نہیں رہے گی۔ تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کیا خیال آیا؟ مجھے یہ خیال آیا کہ میری موت سے میری ماں پر کیا گزرے گی، میری موت سے میرے باپ کو کتنا دکھ ہوگا، میری موت سے میری بہن میرے بھائی کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اس وقت مجھے وہ ریلیشن یاد آئے جنہوں نے مجھے پالا پوسا، جنہوں نے میرا ساتھ دیا، جنہوں نے میرے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اس وقت اس نے کہا کہ مجھے وہ ریلیشن یاد آئے اور میں نے یہ عزم کیا کہ اگر میں بچ گیا، اگر میری زندگی بچ گئی تو میں ان لوگوں کے ساتھ ریلیشن ڈیولپ کروں گا، میں ان لوگوں کے ساتھ زندگی گزاروں گا، اور وہ جس کے لیے میں مرنے جا رہا ہوں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ میں کون تھا۔ تو ان لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھیں۔ یہ ناجائز محبت کا شاخسانہ، یہ شیطان کا پھیلایا ہوا جال ہے، اس کے اندر کچھ نہیں رکھا۔ یہ ایسا جال ہے کہ انسان اس دلدل کے اندر پھنستا چلا جاتا ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے یہ بات، یہ ہمارا کلچر ہیر رانجھا کے قصے اور سسی پنو اور دیوداس کی کہانیاں سن کے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بھی دیوداس بننے لگے۔ ذرا مجھے بتائیں دیوداس نے کوئی زندگی گزاری؟ کیا زندگی تھی اس کی؟ کیا زندگی تھی اس کی کہ نشے کے اندر دھت ہو کے ایک عورت کے پیچھے جان دے دی اپنی؟ یہ مسلمان کی زندگی ہو سکتی ہے؟ بتائیے۔ وہ تو جو بھی تھا اس کا مذہب، اس سے ہم بات نہیں کرتے۔ کیا مسلمان کی زندگی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ایک ریلیشن کے لیے اپنے آپ کو نشے کا عادی بنا لے؟ پھر یہ نشے کا عادی، اس طرح کے بے شمار اشعار جو ہیں وہ آپ نے سنے ہوں گے کہ محبت میں ناکامی کے بعد انسان جو ہے وہ سیڈ سانگ سننا شروع کر دیتا ہے اور اداس شاعری کا جو ہے وہ شوقین ہو جاتا ہے اور دل بنا کے اس میں تیر لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ زندگی کا کوئی حاصل ہے؟ اور سب سے بڑا نقصان جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا تھا نوجوانوں کی، وہ آپ کے فیوچر کا، آپ کی تعلیم کا نقصان ہے۔ اس ناجائز ریلیشن کے اندر جو سکول کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، یا آپ کے موبائل فون کے اوپر، یا آپ کے کزنز کے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے، اس ناجائز محبت کی وجہ سے انسان کا فیوچر تباہ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی تعلیم پر توجہ نہیں دے سکتا۔ نوجوانوں کو ہم نے کاروبار چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے، دکانیں چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے، اور پھر اس محبت میں لٹتے ہوئے دیکھا ہے، لٹاتے ہوئے دیکھا ہے، خودکشیاں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ ناجائز محبت انسان کے فیوچر کو، نوجوان کے مستقبل کو تباہ کر دیتی ہے، اس کی تعلیم کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ خدا را اسلام کی طرف آئیے۔ اسلام وہ پاکیزہ دین ہے، وہ پاک مذہب، وہ پاک زندگی آپ کو دیتا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری۔ اور کیا فرمایا؟ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہو، جس میں استطاعت ہو، اسے کیا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ وہ جلد از جلد نکاح کر لے۔ ہاں، اگر فطری تقاضا ہے انسان کا، کسی کو دیکھ کر کوئی اچھا لگا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس سے ناجائز محبت کی طرف پینگے بڑھانا شروع کر دیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے، اسلام کہتا ہے اپنے ماں باپ کو بتاؤ اور اپنے ماں باپ کے ذریعے سے خاندانی طریقے سے ان کے گھر منگنی کا، رشتے کا پیغام بھیجو۔ اگر نہیں ہو پایا تو ایک بڑا ہی پرفیکٹ فارمولہ ہے اسلام کا، سمجھ لیجئے۔ انسان کی ذہنی ساخت کو مد نظر رکھتے ہوئے، انسان کی ذہنی ساخت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے جو بیوہ یا مطلقہ کے بارے میں قرآن نے کہا ہے۔
بیوہ اور مطلقہ کے بارے میں قرآن نے ان کے ولیوں کو کیا تعلیم دی ہے کہ ان کا جلد از جلد نکاح کرو. مطلقہ ہو جائے جلد از جلد نکاح کرو, بیوہ ہو جائے جلد از جلد نکاح کرو. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ محبت, وہ چاشنی, وہ سکون دیکھا ہے جو نکاح میں ہے. اگر جلد از جلد ان کا نکاح نہیں کیا جائے گا, یہ اس کیفیت میں بے سکونی کا شکار رہیں گی, یہ بے سکونی میں رہیں گی. اگر نوجوان اس بیماری کا شکار ہو جائیں, کسی کے ساتھ ناجائز محبت میں مبتلا ہو جائیں, تو اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ جلد از جلد نکاح کرو. جس سے چاہتے ہو اس سے ہوا, نہیں ہوا, فوراً کسی اور طرف جاؤ اور اپنی پسند سے, اپنے والدین کی پسند سے رشتہ قائم کرو اور اپنے آپ کو نکاح کے ریلیشن کے اندر قائم کرو. یہ نکاح کا پاکیزہ تعلق ایسا ہے جو تمہارے ذہنوں کو صاف کر دے گا, کہ تمہیں ایک پرسکون زندگی جو ہے وہ گزارنے والا بنا دے. اس کو جتنا گہرا کرتے چلے جاؤ گے, یہ زخم اتنے ہی گہرے ہوتے چلے جائیں گے. تو اس لیے یہ بات سمجھ لیجئے, آج کی یہ مختصر گفتگو جو ہے یہ اس وجہ سے میں نے اس حساس موضوع کو چھیڑا ہے, اگرچہ کہ یہ موضوع جو ہے کچھ ایسا ہے کہ اس میں بہت سی باتیں جو ہیں وہ میں ایسی ہیں جو کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں اس پیج کی وجہ سے, اس ممبر کی وجہ سے نہیں کر سکتا, لیکن آپ لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. بہرحال جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ یہ دعا زہرا کا کیس ہی اگر ہم لے لیں, اس پر اگر ہم بات کریں, یہ ریلیشن کیسے ڈیولپ ہوا, وہ بیچاری کس طرح ان کے ہاتھ چڑھ گئی, والدین کا کیا حال ہوا, یہ سب ریلیشن کیسے قائم ہوا, وہ دھوکہ ہے, وہ فراڈ ہے, وہ محبت تھی یا نہیں تھی, یہ سب کیا تھا. اس سب کے پیچھے اگر ہم دیکھیں تو ایک بنیادی غلطی یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نوجوان ہو, عورت ہو, شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو, اس کی حفاظت اس وقت تک ہے جب تک وہ اپنے حصار کے اندر محفوظ ہے, اس کا حصار ہے, اور وہ حصار اس کے محرم رشتہ دار, اس کا گھر بار, اس کا بھائی, اس کا باپ ہے. جب کوئی خاتون کسی غیر محرم کے اوپر اعتماد کرنے کی کوشش کرے گی, کیونکہ عورت نازک ہوتی ہے اور اسے اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ درندے صرف انسان جو ہیں یہی عورت کو جھانسا دیتے ہیں کہ ہم تمہارے ہمدرد ہیں, ہم تمہارے خیر خواہ, اور ہم تمہارے لیے چاند سے آسمان سے ستارے توڑ لائیں گے اور تمہارے لیے چاند کا ٹکڑا لے آئیں گے, یہی کچھ دعوے کیے جاتے ہیں, اور عورت اپنی معصومیت کی وجہ سے ان جھانسوں کے اندر آ جاتی. تو یاد رکھ لیں میری بیٹیاں, میری بہنیں, کہ جب تک آپ محرم رشتہ داروں کے حصار میں موجود ہیں, جب تک آپ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر محفوظ ہیں, اس وقت تک آپ محفوظ ہیں. جب آپ اس سے باہر قدم رکھیں گی, آپ نے شیطان کے لیے اپنے دروازوں کو کھول دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب کوئی عورت بن ٹھن کے, بغیر پردے کے, اپنے آپ کو بنا سنوار کے اور خوشبو لگا کے بازار کے اندر نکلتی ہے, بے پردہ ہو کر نکلتی ہے, شیطان اس کے سر پہ بیٹھ جاتا ہے, شیطان اس کے سر پہ بیٹھ جاتا ہے. اور پتہ ہے کیا کرتا ہے, شیطان اس کے سر پہ بیٹھ کے لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ لوگ اس کی طرف دیکھیں, نہ چاہتے ہوئے بھی نظریں لوگوں کی اس کی طرف جاتی ہیں. کوئی نہیں بھی دیکھنا چاہتا تو وہ کہتا ہے ایک نظر میں اس کو دیکھ ہی لوں, اور شیطان بڑا ہوشیار ہے, وہ ایک نظر کے بعد دوسری نظر ڈلوانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے تو حلاوت ایمان ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے ایک نظر ڈالی اور اس کے بعد دوسری نظر پیچھے نہیں کی, اس نے ایمان کی حلاوت کا مزہ چکھ لے گا وہ بندہ. لیکن شیطان کیا کہتا ہے, شیطان کہتا ہے ایک دفعہ عورت کو میں اتنا بنا سنوار کے باہر لا دوں کہ اس کے بعد وہ لوگوں کو اس کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے, لوگ جو ہے وہ اس کی طرف دیکھتے ہیں. اس لیے یہ سب دھوکے ہیں, یہ سب فراڈ ہیں, یہ سب شیطانی ہتھ کنڈے ہیں. یہ محبت کی ناکامی کے اندر زندگیاں برباد کر دینا, یہ شادی سے پہلے ناجائز محبت کا ریلیشن قائم کرنا, یہ سب وہ ہتھ کنڈے ہیں جو یورپ سے ہمیں ملے ہیں. اسلامی تعلیمات یہ نہیں ہیں. اسلام وہ پاکیزہ دین ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.